اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے پارے کا رکوع نمبر 10 کی آیت نمبر 211 اور 212 دیکھیں گے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو مخاطب فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کریے۔ کس سے سوال کریے؟ بنی اسرائیل، یعنی آپ بنی اسرائیل سے معلوم کریے کم آتیناہم کہ کس قدر عنایت کی ہم نے ان کو، من آیتن نشانیاں، یعنی ہم نے ان کو اپنی کتنی نشانیاں دیں، بینتن، اور کیسی نشانیاں؟ ایسی نشانیاں دی جو کہ بالکل کھلی ہوئی اور واضح تھیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو کوئی بدل ڈالے، نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو، من بعدی، بعد اس کے، ما جاءتہ، کہ وہ پہنچ چکی ہوں اس کو، یعنی وہ نعمت اس کو پہنچ چکی، اس کے بعد وہ اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے تو ایسے شخص کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ عذاب اس کے لیے سخت ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہ آپ علماء بنی اسرائیل سے ذرا پوچھیے تو صحیح کہ ہم نے ان کو، یعنی ان کے بزرگوں کو کتنی واضح دلیلیں دی تھی، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ ان دلیلوں سے ہدایت حاصل کرتے اور الٹی گمراہی پر اپنی کمر باندھی، پھر دیکھو سزائیں بھی ان کو کیا ہے؟ بھگتنی پڑی۔ مثلاً ان لوگوں کو تورات ملی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو قبول کرتے، لیکن بنی اسرائیل نے کیا ہے؟ اس کا انکار کیا، اور اسی طرح سے پھر کوہ طور کو ان پر گرانے کی دھمکی دی گئی، اور پھر ان لوگوں نے یہ خواہش کی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں، تو وہ اس بات کو کیا ہے؟ اپنی سر آنکھوں پر رکھتے، لیکن انہوں نے اس بات میں شبہ کیا، تو آخر کیا ہوا ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا کے اندر، سمندر میں راستہ بنا کر فرعون سے نجات دی، تو وہ اس بات پر موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کا احسان مانتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ گائے کی پرستش شروع کر دی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزائے موت دی۔ اور اس کے علاوہ من اور سلوہ ان کو پر نازل کیا گیا، یعنی ریڈی میڈ ان کو جنت سے کھانا دیا گیا، تو ان کو شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو پھر وہ کھانا کیا ہے؟ سڑنے لگا، اور اس سے نفرت ظاہر کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کھانا کیا ہے؟ موقوف کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلسل پیغمبروں کا کیا ہے؟ سلسلہ جاری رکھا، تو بنی اسرائیل اس بات کو اپنے اوپر فخر سمجھتے کہ ہماری قوم کے اندر نبی اتر رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات کا بھی شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اپنے پیغمبروں کو کیا ہے؟ قتل کرنا شروع کر دیا، جس پر ان کو یہ سزا دی گئی کہ ان سے حکومت اور سلطنت چھین لی گئی، ورنہ پوری دنیا پر کیا ہے؟ حکومت اور سلطنت وہ بنی اسرائیل کی تھی۔ اسی طرح سے یہ ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پر کتنی بڑی بڑی نعمتیں کی، لیکن ان لوگوں نے کیا ہے؟ ہماری نعمتوں کا شکر نہ کر کے ان کو بدل دیا، ان کی نافرمانی کی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ ان کو سخت سے سخت عذاب دیا، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا ہے؟ سخت عذاب دیتے ہیں۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے زینا، مزین کر دی گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، یعنی فریفتہ کیا ہے؟ کافروں کو دنیا کی زندگی پر، ویسخرون، اور جو ہنستے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں پر، یعنی ایمان والے لوگوں کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، والذین اتقوا، اور جو پرہیزگار لوگ ہیں، فوقہم، تو وہ لوگ کیا ہے؟ اوپر ہوں گے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، یعنی جو پرہیزگار ہیں وہ ان کافروں سے بالاتر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے، رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تو دنیا کے مال و دولت اور عزت و جہاں پر مغرور ہونے اور غریب لوگوں کا استہزاء کرنے کی حقیقت ان لوگوں کو قیامت کے روز ان کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کافرین کو مخاطب کیا ہے جو کہ دنیا کی زندگی میں مغرور ہو کر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے مال و دولت میں مغرور ہو کر یہ لوگ جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اور غریب لوگوں کا مذاق بناتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کی آنکھوں کے سامنے اس بات کی حقیقت آ جائے گی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے، یعنی جو شخص کسی کو غریبی کی وجہ سے ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام لوگوں کے مجمع کے سامنے ذلیل اور رسوا کریں گے۔ کس کو؟ جو کیا ہے، کسی انسان کو اس کی غریبی کی وجہ سے ذلیل سمجھتا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کو روز اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو جھٹلا نہ دے کہ ہاں میں کیا ہے یہ بات جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق لینا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں بھی دنیا میں کیا ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور نہ ہی کسی کی غریبی کو لے کر، کسی کے کپڑوں کو لے کر، کسی بھی قسم کا ہم کیا ہے کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اور نہ ہی ہم کسی کو پر بہتان باندھیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں جو ہے سب سے زیادہ مقبول دنیا کے اعتبار کا انسان نہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مقبول دنیا میں وہ انسان ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، کیونکہ تقوی اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل قبول ہے۔ اور جو لوگ غریب ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، روزی کی فکر نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، روزی تو بے حساب دینے والا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ روزی بغیر حساب و کتاب کے خود ہی عطا کر دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے آگے کی آیت لے کر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔